الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ سورہ کہف اور اس میں مختلف قصص کا تذکرہ، دو باغ والوں کا قصہ، اس سے پہلے چند بڑی اہم نصیحتیں زندگی کے لیے اور بہت ہی زندگی سے تعلق رکھنے والی ہدایات ہیں. انہی میں ایک نصیحت یہ تھی کہ جب دوستوں کا انتخاب کرو، اپنے ہم نشین، ہم مشورہ، ہم مجلس، زندگی کے قابل اعتماد افراد جن کے سامنے اپنی دل کی بات رکھتے ہو، زندگی کا مشورہ کرتے ہو، ان پر اعتماد کرتے ہو، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، تو وہ انتخاب کیسا ہو. تو ان کی ایک بڑی علامت بتائی، یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ، کہ وہ ہر حال میں اللہ کو پکارنے والے. بس اوقات آدمی زبان سے نہیں پکارتا، تب بھی وہ پکارنے والا کہلاتا ہے. جیسے آدمی ہر وقت اللہ کا خیال دل میں رکھتا ہے، دھیان رکھتا ہے، اسے ہر وقت اللہ کا دھیان رہتا ہے. جیسے بتایا کہ رجال اللہ تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ، کچھ ایسے جوان مرد ہیں جو تجارت کرتے ہیں اور بازار میں ان کے قدم ہیں، بازار میں کھڑے ہیں، زبان سے کاروباری باتیں بھی کر رہے ہیں، ہاتھوں سے وہ لین دین بھی کر رہے ہیں، لیکن ایسے شیر مرد ہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے. اب جو یہ اللہ کی یاد ہے اس تاجر کے پاس، وہ کون سی یاد ہے کہ وہ لین دین میں یہ خیال رکھ رہا ہے کہ اور کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے. کسی قانون کی رسائی تو یہاں نہیں ہے، کسی انسان کی نظر تو نہیں پہنچ رہی، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. یہی اللہ کی یاد ہے، یہی اللہ کی یاد ہے. فرمایا دوستوں کے انتخاب میں، اپنی ہم مجلس میں، ہم نشست میں، جن پر تمہیں اعتماد، تعلق، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو کہ جنہیں ہر وقت اللہ کا خیال رہے. اصلاح کی، اصلاح اور سلوک تربیت میں ایک اصطلاح کہی جاتی ہے، یہ صاحب نسبت ہے. تو صاحب نسبت کا مطلب یہی ہے کہ اس وقت اسے ہر وقت اللہ کا دھیان رہنے لگ گیا، اپنے بچوں کے ساتھ معاملہ کر رہا، اپنی بیوی کے ساتھ معاملہ کر رہا، اپنوں کے ساتھ معاملہ کر رہا، غیروں کے ساتھ معاملہ کر رہا، گھر میں ہے، بازار میں ہے، دفتر میں ہے، اس وقت اسے ہر وقت اللہ کا خیال رہنے لگا.
کہ میں یہ جو کچھ کر رہا ہوں ایک اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے اور میں نے اسے راضی رکھنا ہے، میں نے اسے راضی رکھنا ہے۔ ایسے لوگ ہیں یہ تمہارے لیے، اگرچہ وہ مادی نقطۂ نظر سے ان کا کوئی بڑا اسٹیٹس نہیں ہے، ان کا معیاری زندگی کوئی زیادہ بلند نہیں ہے، لیکن انہیں یہ دولت ملی ہے تو یہ آپ کے توجہ کے زیادہ مستحق، یہ آپ کے توجہ کے زیادہ مستحق۔ اور ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ یہ تو رفقا کا انتخاب ہو گیا نا، ساتھیوں کا انتخاب ہو گیا۔ تعلق کی نوعیت کیسی ہو اس کی بھی وضاحت کر دی، تعلق کی نوعیت کیسی ہو۔ فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ عام طور پہ ہمارے ہاں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، معیار زندگی کی بلندی، زندگی کا معیار بلند کرنا ہے۔ بسا اوقات لوگ اسے اپنا منشور بناتے ہیں اور پورے معاشرے میں یہ روح پھونکنا چاہتے ہیں کہ ہم زندگی کا معیار بلند کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے اس کو اپنا مقصود بنانا، یہ تمہاری زندگی کا مقصد بن جائے، اس کی خاطر اچھی صحبت کو، اچھے لوگوں کو اور اچھے لوگوں سے نظریں وہ نہ ہٹانا۔ یہ جو زینت کا لفظ ہے قرآن میں، اس کا مطلب یہی ہے کہ معیار زندگی مقصود بن جائے، معیار زندگی کی بلندی، اچھا معیار زندگی ہو، یہی زندگی کا مقصد ہو جائے۔ اسی کی خاطر تعلیم، اسی کے لیے اسفار، اسی کے لیے تقدو، یہی مقصد ہے کہ معیار زندگی بلند ہو۔ فرمایا ایسے لوگوں سے نہیں جن کا مقصد زندگی یہی ہے۔ مقصد زندگی تو اللہ کی بندگی ہے، اس کے ساتھ اللہ رب العزت نعمتیں دے دے، شکر کے ساتھ استعمال کیجیے، کوئی بری بات نہیں۔ لیکن زندگی کا مقصد ہی معیار زندگی، اعلیٰ معیار زندگی، فرمایا نہیں۔ ان کی نشانیاں بتائیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں جن کا مقصد زندگی معیار کی بلندی ہو، معیار زندگی کی بلندی ان کا مقصد بن جائے۔ ان کی 3 نشانیاں بتائیں، ان کی 3 خصوصیات۔ پہلی خصوصیت یہ بتائی کہ ان کا دل ہماری یاد سے غافل رہتا ہے، انہیں ہماری پرواہ ہی نہیں ہوتی، انہیں ہمارا لحاظ ہی نہیں ہوتا، انہیں ہماری یاد نصیب ہی نہیں ہے۔ یہ ان کی خصوصیت ہے، اور اللہ کا ان پر ایک عذاب بھی ہے دنیا میں، کیونکہ جب یہ دل اللہ کی یاد سے خالل ہوتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی چیز اس دل کو چین نہیں دے سکتی۔ اس لیے اللہ کہتا ہے ہم نے انہیں غافل کر دی، یعنی سزا بھی ہم نے دی۔ جن کا زندگی کا مقصد ہی معیاری زندگی ہے، ان کی پہلی نشانی ہے کہ وہ اللہ کی یاد سے، اللہ کے خیال سے، اللہ کے دھیان سے، اللہ کے حکموں سے غافل رہتے۔ دوسری نشانی وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ خواہش پرست ہوتے، ہوا پرست ہوتے، خواہشات کی زندگی ان کا مقصد بنتی ہے، اسی کی پیروی کرتے۔ اور تیسری نشانی یہ ہے وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، تیسری نشانی یہ ہے کہ ان کے کاموں میں میانہ روی نہیں ہوتا، عدل نہیں ہوتا، اعتدال نہیں ہوتا، توازن نہیں ہوتا،
بلکہ وہ ہر چیز میں انتہا پہ جاتے ہیں، اسراف میں جاتے ہیں، اسراف میں جاتے ہیں، انتہا پہ جاتے ہیں۔ ان میں میانہ روی نہیں ہے، وہ اپنی ان خواہشات کو پورا کرنے میں انتہا پہ۔ خوشیاں دیکھ لیں، لباس دیکھ لیں، رہن سہن دیکھ لیں، لباس پوشاک دیکھ لیں، اٹھنا بیٹھنا دیکھ لیں، میانہ روی نہیں ہے، انتہا۔ جن کا مقصود ہی معیار زندگی کی بلندی ہے، ان میں انتہا پسندی آتی ہے، اسراف آتا ہے۔ دیکھتے نہیں بس اوقات جب شادیاں ہوتی ہیں کیا انتہا پہ جاتے ہیں، لباس پوشاک میں کیسی باریکیوں کا اور کیا انتہا پسندی ہوتی ہے، دعوتوں میں کیسا اسراف ہوتا ہے، نشست و برخاست میں کیسی جسے کہیں کہ انتہا ہوتی ہے۔ قرآن نے ان کی خصوصیات ایسی گنائیں کہ ہر آدمی ان کی پیشانیوں سے یہ نشانیاں دیکھ سکتا ہے۔ کہ ان کی جو 3 نشانیاں بتائی ہیں کہ وہ خواہش پرست ہوتے ہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں، اور ان کے کاموں میں میانہ روی نہیں ہے، کھیلنے پہ آئے تو کھیلتی رہ گئے، یہی مقصود بن گیا، لہو لعب ہی مقصد۔ لباس پوشاک میں آئے تو ایسا لگتا ہے ان کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے، بناؤ سنگھار میں نکلے ایسا لگتا ہے یہ پیدا ہی اس لیے ہوئے، تعمیرات کی طرف قدم اٹھایا ایسا لگتا ہے انہوں نے ہمیشہ یہی رہنا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ایسا کسی کا نہ ہو، ایسا گھر کسی کا نہ ہو، ایسی نشست کسی کی نہ ہو، اس کی ایسی دعوت کسی کے نہ ہو، ایسے زیورات کسی کے نہ ہو۔ یہ انتہا، یہ اس دجالی تہذیب کی، یہ مادی تہذیب کی خصوصیات ہیں۔ یہاں انتہا ہے، یہاں اسراف ہے، یہاں کہیں رکنا نہیں ہے اس سے آگے۔ تو اللہ تعالی نے ایمان والوں سے کہا کہ تم ان کی پیروی نہ کرنا، تم ان کی پیروی نہ کرنا۔ اہل ایمان کو یہ تلقین ہے کہ تم ان کے نقال نہ بیٹھنا، تم ان کی طرف نظریں اٹھا کے نہ دیکھنا، تم ان کی صحبت نہ اختیار کرنا، ورنہ رنگ آ جایا کرتا ہے، مزاج خراب ہو جاتا ہے، طبیعتیں بگڑنے لگ جاتی ہیں، صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ آج کے بچوں کو اگر یہ چیزیں نہیں ملی تو وہ ڈپریشن میں چلے جائیں گے، وہ ڈپریس ہو جائیں گی آپ کی بچیاں، وہ مایوس ہو جائیں گی، وہ ہر وقت ماں باپ سے شکوے کریں گی، آپ نے تو ہمارے لیے کچھ کیا ہی نہیں۔ وہ گھروں میں پریشان رہنے لگیں گے، صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ جب ایسے غافل لوگوں کے ساتھ تمہارے بچوں اور بچیوں کا اور تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، تمہاری زندگی کا مزاج بھی بگڑنے لگے گا۔ اس لیے ایمان والوں کو نصیحت کی کہ تمہاری نشست و برخاست، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارے ساتھ زندگی گزارنے والے ایسے لوگ ہوں جنہیں ہر وقت اللہ کی یاد نصیب ہو، بس تمہاری نظریں انہی پر ہوں، تمہارے دلوں میں تقدس، تمہارے دلوں میں عظمت، تمہارے دلوں میں احترام انہی لوگوں کا ہو۔ دولت کی بنیاد پر تمہارے دلوں میں تقدس نہ آئے، معیاری زندگی کی وجہ سے تمہارے دلوں میں لوگوں کا تقدس نہ آئے،
وہ تو اللہ کی یاد سے غافل ہیں، وہ تو خواہش پرست ہیں، ان کے اندر تو میانہ روی نہیں ہے، وہ تو اعتدال سے ہٹی، وہ تو بیمار ہیں، توازن نہیں ہے نا ان کی زندگی میں۔ جیسے یہ 5 انگلیوں میں توازن ہے، لیکن ایک انگلی بے ڈنگی نکل جائے، اسے کہتے ہیں توازن نہیں۔ اللہ نے جسم کے اعضاء توازن سے بنائے ہیں، کسی کی آنکھ بڑی ہو جائے توازن نہیں رہا، 2 کانوں میں توازن ہے، ایک بڑا ہو جائے توازن نہیں رہا، 2 ٹانگیں ایک جیسی ہیں، ایک میں توازن نہ رہے تو شخصیت بگڑ جاتی ہے نا۔ فرمایا جب معاشرہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے جو نفس پرست ہیں تو معاشرے میں پھر یہ توازن نہیں رہتا، بگاڑ، ایک انتہائی بلندی پر اور ایک بھیک مانگ رہا، اور یہ نقشہ آپ کو پوری دنیا میں ملے گا۔ ایک طبقہ جس کے پاس دولت گننے کا اندازہ ہی نہیں، اور اسی قریب کی اسٹریٹ پہ بھیکاری نظر آئیں گے پوری دنیا میں۔ آپ مغرب دیکھ لیں، یورپ دیکھ لیں، یہ اس مغربی تہذیب کا اثر ہے۔ ایک طرف معیار زندگی اتنا بلند، اور دوسری طرف زندگی کا کچھ بنیادی سامان بھی میسر نہیں۔ یہ دجالی تہذیب کا ہی نمایاں خصوصیات ہے، جس سے معاشرے کا توازن بگڑ جاتا ہے، سوسائٹی کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ تو فرمایا ایمان والو، تمہاری نظریں ان پہ نہیں، تمہارے نزدیک یہ قابل تقدس نہیں، ان سے اپنے آپ کو دور رکھو، ورنہ بری صحبت کا، برے مزاج کا اثر پڑتا ہے۔ اور یہ تلقین فرمائی، اور پھر فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، جو تمہارے پالنے والے کی طرف سے سچائیاں ہیں زندگی کی، حق زندگی کی سچائیاں، میں رب کی طرف سے، پالنے والے کی طرف سے جو زندگی کی سچائیاں ہیں، ان کا اعلان کرتے رہو۔ یعنی تمہارا صرف اپنی ذات سے نیک سیرت ہونا کافی نہیں، اس سے معاشرہ نہیں بنے گا، اس سے سوسائٹی نہیں بنے گی، اس سے ماحول نہیں بنے گا۔ وہ جو تمہارے رب نے سچائیاں دی ہیں نا زندگی گزارنے کی، اس کا اعلان کرتے رہا کرو، زبان سے، تحریر سے، اجتماعی، انفرادی، کسی بھی طرح اس کے تذکرے ہونے چاہیے، اس سچائی کے تذکرے ہوتے رہنے چاہیے، کانوں میں باتیں پڑتی رہنی چاہیے۔ تو پھر اللہ میاں نے تسلی بھی دی، فمن شاء، کچھ لوگ ایسے ہیں جو قبول کریں گے، کچھ نہیں کریں گے، کچھ قبول کریں گے، کچھ نہیں قبول کریں گے۔ تسلی دی کہ تم تو کامیاب ہو گئے جب تم نے حق کی تبلیغ کر دی، جب تم نے ان سچائیوں کو اپنے تذکروں میں لے کے آ گئے، تم تو کامیاب ہو گئے۔ اب سامنے والا قبول کرے نہ کرے، تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس سچی زندگی کے تذکرے ہونے چاہیے۔ سلیم الفطرت لوگ اس کا اصل لیا کرتے ہیں، سلیم الفطرت طبیعتیں اسے قبول کیا کرتی ہیں۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، تو تمہارے پالنے والے کی طرف سے جو زندگی کی سچائیاں ہیں، حق ہیں، اس کا اعلان کرو، اس کے تذکرے کرو، وہ کرتے رہو۔ کچھ قبول کریں گے، کچھ قبول نہیں کریں گے، لیکن آپ اپنے مقصد میں، آپ اللہ کے اس حکم میں کامیاب ہو گئے، یہی مقصود ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. آپ لوگوں کو پالنے والے ذات کی طرف سے جو زندگی کی سچائیاں ہیں وہ بتائے اور اس کا اعلان کرے اور اس کی تبلیغ کرے. پالنے والی ذات اس کی طرف سے جو زندگی کی سچائیاں ہیں جس میں فلاح، کامیابی، نجات ہے، وہ لوگوں کو بتائے. اب کوئی مانے گا، کوئی نہیں مانے گا، کوئی مانے گا، کوئی نہیں مانے گا. جیسے امتحان حال میں کوئی پرچہ اچھا کرتا ہے اور کوئی پرچہ اچھا نہیں کرتا. اب دونوں کی مرضی ہے، لیکن نتیجہ آئے گا، ایک کامیاب کہلائے گا، ایک ناکام کہلائے گا. پرچہ اچھا دینے اور نہ دینے تک تو اسے اختیار ہے. آگے کے فیصلے میں پھر اسے اختیار نہیں ہے، وہ فیصلہ پھر اللہ نے کرنا ہے. تو یہ دنیا ایک عبوری زندگی ہے، اصل زندگی نہیں ہے، ایک عبوری زندگی ہے جس کی حیثیت ایک امتحان حال کی سی ہے. اور امتحان حال میں آپ جانتے ہیں کہ نشست پہ اور اے سی کی ٹھنڈک میں فیل ہونے والا بھی بیٹھا ہوتا ہے اور پاس ہونے والا بھی بیٹھا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. تو اسی طرح دنیا کے دسترخوان پہ جو اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں، اس میں فرما بردار بھی کھا رہا ہوتا ہے، نافرمان بھی کھا رہا ہوتا ہے. امتحان حال جو ہے، جیسے امتحان حال میں دونوں نشستوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، فیل ہونے والا بھی پاس ہونے والا بھی، دونوں کو اے سی کی ٹھنڈک لگ رہی ہوتی ہے، پاس ہونے والا بھی فیل ہونے والا بھی. ایسی دنیا کی نعمتوں کے دسترخوان پہ ظالم اور مظلوم، نیک اور بد سب کھا رہے ہوتے، سب کھا رہے ہوتے. لیکن جب ریزلٹ آئے گا تو پھر یہ دونوں بہت مختلف ہو جائیں گے. جس نے مانا اس زندگی کو جو اللہ کی طرف سے سچائیاں آئیں، جس نے مانا، جس کی ایک مثال پہلے گزری ہے کہ ہر حال میں اللہ کا خیال رکھتے، جس نے مانا تو ان کی نشست بہت بڑھیا ہو جائے گی. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پھر ان کی نشست وہ ہوگی مزے کی زندگی، اسٹیٹس کی زندگی. اور واقعی ان کا معیار زندگی بہت بلند ہوگا. اور دوسرے وہ لوگ جو نہیں مانا انہوں نے، ان کی مثال بھی گزری ہے. وہ اللہ کی نہیں مانتے، اپنی خواہشات کی مانتے، اپنے نفس کی مانتے، اور ان کی زندگی میں کوئی توازن نہیں. ان کی مثال بھی گزری ہے. تو یہ گویا کہ اس دنیا کے امتحان حال میں فیل ہو گئے. کھاتے یہ بھی ہیں، بلکہ بس اوقات آدمی کو دھوکہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کا معیار زندگی تو بہت بلند ہے،
یہ تو بڑے خوش نصیب ہیں، لیکن یہ لا علمی ہے، وہ جانتے نہیں کہ یہ امتحان حال ہے۔ امتحان حال میں بس اوقات سائیکل پہ آنے والا پاس ہو جاتا ہے، کار پہ آنے والا فیل ہو جاتا ہے۔ یہ امتحان حال ہے، لیکن بعض لوگوں کو دھوکا ہوتا ہے، کہتے بڑے مزے میں، بڑا خوش نصیب ہے۔ اگر اللہ کا نافرمان ہوتا تو پکڑ کیوں نہیں ہوتی؟ تو اللہ میاں نے بتایا ہے کہ جب اللہ کی پکڑ ہوگی جو سب کو نظر آئے گی، پکڑ تو یہاں بھی ہوتی ہے لیکن ہر ایک کو نظر نہیں آتی بسا اوقات۔ جیسے مثال دوں میں آپ کو کہ آدمی امتحان حال میں بیٹھا ہو اور پرچہ ایسا آ گیا کہ کچھ بھی نہیں آ رہا، پریشانی تو شروع ہو گئی نا، لیکن وہ پریشانی ہر آدمی کو نظر نہیں آ رہی، وہ اندر کی پریشانی ہے۔ ایسی دنیا کے اندر جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے وہ بے چین اور بے سکونی کی آگ میں جلتا تو ہے، لیکن وہ ہر آدمی کو وہ سزا نظر نہیں آتی۔ بے چینی اور بے سکونی کی آگ میں وہ جلتا ہے اس دنیا میں بھی، لیکن وہ نظر نہیں آتی۔ اس کی دنیاوی ٹھاٹ باٹ دیکھ کر لوگ دھوکہ کھا رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ پاس ہو گیا ہے، حالانکہ پاس ہونے کا وقت تو آگے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جو آپ کو اللہ نے پسندیدہ زندگی دی ہے، سچائیاں دی ہیں زندگی کی، آپ بتائیں لوگوں کو۔ اب جو مانتا ہے ٹھیک ہے، جو نہیں مانتا ٹھیک ہے، لیکن پھر نتیجہ آئے گا، اور نتیجہ یہ آئے گا کہ جو نہیں مانتے، چونکہ انہوں نے اللہ کی حد کو پامال کیا، اسی کا نام ظلم ہے۔ انہوں نے اللہ کی حد کو، شریعت نے ایک حد مقرر کی تھی نا، اس کو پامال کیا، یہی ظلم ہے، اسی کا نام ظلم ہوتا ہے۔ اللہ کے حق میں پامال کیا، مخلوق کے حق میں پامال کیا، یہ ظالم ہے۔ جو اللہ کا حکم توڑے، اللہ کا حق ادا نہ کرے، وہ بھی ظالم، جو مخلوق کا حق ادا نہ کرے وہ بھی ظالم۔ تو ایسے ظالم کے لیے پھر نتیجہ یہ ہے، اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهَا سُرَادِقُهَا۔ پھر ہم نے ان لوگوں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی، ان ظالموں کے لیے، احاط بہم سرادقها، اور آگ بھی ایسی کہ اس کو کناتے لگی ہوں گی، اور وہ کناتے بھی آگ کی ہوں گی، کہیں سے نکل نہیں سکے گا۔ پھر یہ دنیا میں تو نفس کی زندگی گزارتا تھا، خواہشات کی اور آزادی کے مزے لیا کرتا تھا، جو چاہوں کر لوں۔ اور اللہ رب العزت نے جو اس اختیار دیا تھا کہ اللہ کی حد کا خیال رکھنا، نہیں رکھا۔ آج اللہ رب العزت نے خود ہی حدیں مقرر کر دی کہ میاں تم اب اس آگ کی حدوں سے نہیں نکل سکتے، اب نکل کے دکھاؤ۔ دنیا میں بڑے آزادی دکھاتے تھے، اب آزاد ہو کے دکھاؤ۔ یہ قرآن میں واحد جگہ ہے جہاں ظالم کی اس انداز کی سزا کا ذکر ہے، سرادقها، کہ بڑے بڑے پردے لگے ہوں گے، کناتے لگی ہوں گی، اور اس کے اندر وہ گھرا ہوا ہوگا، اب نکل کے دکھاؤ۔ ظاہر ہے جب وہ اندر ہوگا تو اس کی تپش، اس کی گرمی، اس کی حرارت، اب اسے پیاس لگے گی، پانی مانگے گا، فریاد کرے گا، پانی چاہیے۔ اب اس ظالم کی فریاد رسی کی جائے گی، اس کی فریاد رسی کی جائے گی، پانی دیا جائے گا، تو پانی ہوگا کیسا؟ کالمہل، جیسے تیل کی تھلچٹ، تیل کے نیچے والا حصہ، انتہائی گندا، میلا، مکروہ رنگ، اس رنگ کا پانی ہوگا، اور اس کی حرارت اور تیزی کا یہ عالم ہوگا کہ قریب آتے ہی یشفی الوجوہ، چہرے کو بھون دے گا،
یشوی الوجوہ، چہرے کو بھون دے گا. یہ وہی لوگ تھے جو دنیا میں من چاہی زندگی گزارتے تھے، خواہشات کی زندگی گزارتے تھے، اللہ کی کسی حکم کے پابند نہیں تھے. آج پابندی آئی ہے، آج قید میں آئے ہیں. تو یشوی الوجوہ، ان کے چہرے بھون دیے جائیں گے. اب بتائیے اس پانی کی شدت کا، حرارت کا، تیزی کا کیا عالم ہوگا کہ قرآن کہہ رہا ہے یشوی الوجوہ، ان کا چہرہ بھون دیا جائے گا. بئس الشراب، بہت برا ہے یہ پینا، بہت بری جگہ ہے یہ. تو دنیا کی اچھی معیار زندگی، اس کا لطف اور مزہ تبھی ہے، اس کا مزہ اور لطف تبھی ہے جب وہ حقیقی زندگی کی فلاح اور نجات کا ذریعہ بنے. دنیا کی اچھی معیاری زندگی کا مزہ تب ہے، تب اس کا لطف ہے جب وہ کھربوں سال کی زندگی کا فلاح اور نجات کا ذریعہ بنے. ورنہ تو وہ فقر اچھا ہے جو فقر اسے اللہ کے قریب کر دے، اور اس فقر سے اسے کھربوں سال کا کیریئر اس کا سنور جائے. پھر وہ تھوڑی موٹی نعمتوں پر بھی گزارا بہت اچھا ہے. پیارے نبی فرمایا کرتے تھے کہ وہ تھوڑا مال جو آدمی کو اللہ کے قریب کر دے، ان بڑی نعمتوں اور مال سے بہت اچھا ہے جو آدمی کو اللہ سے دور کر دے. وہ خوشحالی اور وہ دولت اور وہ اسٹیٹس، وہ معیاری زندگی جو میرے بچے اور بچیوں کو اللہ سے دور کر دے، اس سے اچھی وہ زندگی ہے. تھوڑا ہے لیکن اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہے، اپنے اوقات کو بھی سب سامنے رکھتا ہے، بندہ بن کے رہتا ہے. بندگی اس کی زندگی میں ہے، ورنہ تو بھائی سراسر شرمندگی ہے، ورنہ تو شرمندگی ہے. تو وہ زندگی اچھی ہے. یشفی الوجوہ وسعت مرتفقہ، یہ تو ایک نتیجہ ہے. جنہوں نے اپنی مرضی سے نفس پرستی کی زندگی چنی، آزاد زندگی چنی، خدا سے غافل ہو کر زندگی کی اختیار کی، یہ تو ان کا نتیجہ ہے. اور جو دنیا میں حدود کا لحاظ رکھتے تھے، حلال کیا ہے، جائز کیا ہے، صحیح کیا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، معاملات اللہ نے کیسے کہے ہیں، معاشرت میں اللہ کی حد کیا ہے، عبادت میں اللہ کا حکم کیا ہے، عقیدہ اور نظریہ اس میں اللہ کی تعلیم کیا ہے، بظاہر ان کی زندگی قید میں لگتی ہے، پابند، بھئی اس سے آگے نہیں، بظاہر پابند لگتی ہے. تو فرمایا آج ہم ان کو نتیجے میں ایسی زندگی دیں گے کہ جو واقعی ایک معیاری زندگی ہوگی، ایک معیاری زندگی ہوگی. جب آدمی کے پاس خوشحالی آتی ہے تو آدمی کیا کرتا ہے، اس کا رہن سہن اچھا ہو جائے، اس کا لباس پوشاک اچھی ہو جائے، اس کے ارد گرد کا ماحول ذرا زینت والا، خوبصورت، معیاری ہو جائے، یہی کرتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر کا بھی ایسا ہی تذکرہ کیا ہے کہ جو دنیا میں اللہ کی پابندی کی زندگی گزارتے رہے اور ہر وقت اللہ کا خیال رکھا، تو ان کے لیے پھر ایسا ہے، اللہ ان کی محنت ضائع نہیں کرتا. ان کے لیے اللہ ایسے باغات دیں گے جس کے نیچے نہریں چل رہی ہوں، جس سے اس پورے باغ کی اور پورے ماحول کی سرسبزی، شادابی ہمیشہ رہے گی.
اور پھر اس کو سونے کے زیورات پہنائے جائیں گے. مرد کو سونے کے زیورات اچھے لگیں گے؟ اچھے اور برا، اچھا اور عیب، اس کا تعلق رواج سے. کسی ملک میں ایک چیز عیب ہوتی ہے اور دوسرے ملک میں وہی چیز زینت ہوتی ہے. کسی زمانے میں ایک چیز عیب تھی اور دوسرے زمانے میں وہی چیز زینت بن جاتی ہے. رواج جو ہے تو وہ ایک اور عالم ہے، وہ ایک اور عالم ہے. اس عالم میں یہ سب چیزیں اس مرد کے لیے زینت کا باعث ہوں گی، بہت اچھی لگیں گی اسے. یحلون فیہا من اساور من ذہب، اسے زیورات پہنائے جائیں گے، سونے کے لباس پہنایا جائے گا ریشم کا. دنیا میں مرد کے لیے ریشم پہننا، مرد کے لیے سونا پہننا، انگوٹھی پہننا، اس کی چین پہننا حرام قرار دیا. حد ہے، مرد نہیں پہن سکتا. اس حد کا اس دنیا میں خیال رکھے گا، اللہ اسے وہاں پہنانے کے لیے آزادی دے دیں گے. اور جنہوں نے اس دنیا میں اس حد کا خیال نہ رکھا، اللہ وہاں انہیں محروم کر دیں گے، وہاں محروم کر دیں گے. وہاں یہ پہنے گا ریشم موٹا باریک اور مسحریہ خوبصورت تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے. نعمت ثواب، کیا خوب نتیجہ آیا، کیا خوب انعام ملا، کیا خوب اجر ملا. تو اس امتحان کے بعد یہ نتائج ہیں بھائی. اس امتحان حال میں نیک اور بد، ظالم اور مظلوم، فرما بردار نافرمان، سبھی اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن رزلٹ آئے گا پھر ایسا نہیں ہوتا. دونوں کی نشستوں میں بڑا فرق ہوگا، دونوں کی حالات میں بڑا فرق ہوگا. جس کی ایک شکل یہاں اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہے کہ یہ زندگی ہوگی، پھر وحسنت مرتفقا، اور کیا خوب آرام کی جگہ ہوگی. اللہ میاں کہہ رہا ہے کیا خوب آرام کی جگہ ہوگی. جو اس چیز کو اللہ میاں کہہ رہا ہے کیا خوب آرام کی جگہ ہوگی، جو بادشاہوں کا بادشاہ آئے تو پھر سوچئے وہاں آرام اور راحت کے کیا نقشے ہوں گے، پھر وہاں راحت و آرام کی کیا شکلیں ہوں گی. اس کو اللہ میاں نے چھوٹے سے لفظوں میں ہمیں یوں کہا، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا سامان تیار کر رکھا ہے. تمہیں اندازہ نہیں ہے، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تمہارے راحت و آرام کی وہاں کیا شکلیں ہیں. تمہیں اندازہ نہیں ہے. پیارے نبی نے بتایا کہ آدمی ساری زندگی دنیا میں آزمائشوں سے گزرا، مصائب میں گزرا، لیکن اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں چھوڑی. انتقال کرنے کے بعد اسے فرشتوں سے کہا جائے گا ذرا اسے جنت کے قریب لے جاؤ، اندر بھی نہیں، پھر واپس لے آؤ. کہا کیسی گزری دنیا؟ کہا اس صرف ایک جھونکے سے دنیا کی ساری تکلیفیں بھول جائے گا. ایک جھونکے سے. اندر کیا ہے؟ اندر تو جبرائیل امینی بتا سکتے ہیں. فرمایا کرتے تھے جب جنت بنی تو اللہ نے کہا جبرائیل دیکھ کے تو آؤ. کہ اے اللہ، جو اس راحت و آرام کے بارے میں سنے گا اور یہاں کی زندگی کا لطف اور مزے سنے گا، کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جو اس میں جائے بغیر رہ جائے گا؟ کوئی ایسا بھی ہوگا؟ لیکن دنیا امتحان گاہ ہے. اللہ نے جہنم بھی دکھا دی. کیا اے اللہ، جو اس کے بارے میں سنے گا کیا کوئی اس سے بچے بغیر بھی رہے گا؟ اب اللہ نے جنت کو کچھ آزمائشوں کے پیچھے چھپا دیا، ناگواریوں کے پیچھے پوچھا سوال، اور جہنم کو مزوں کے پیچھے، خواہشات کے پیچھے، مزوں کے پیچھے چھپا دیا. اب جبرائیل کہنے لگے اب بہت لوگ اس امتحان میں فیل ہو جائیں گے، اب اس امتحان میں لوگ فیل ہو جائیں گے. تو میرے عزیزو، اللہ کا یہ کلام
اللہ کی رحمت کی ایک شکل ہے کہ اس امتحان کے حقائق بتا دیے کہ تم ناکام نہ ہونا، کامیابی کے راستے پہ ہمت کے ساتھ چلنا، استقامت کے ساتھ چلنا، تھوڑا سا وقت ہے، جلدی رزلٹ آ جائے گا، ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان سچائیوں پہ یقین نصیب فرما دے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاول أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا۔ یہ سورہ کہف چل رہی تھی اور یہ سورہ کہف کا دوسرا قصہ، اس کا آغاز ہے۔ یہاں دو شخص ہیں، ایک مادی ذہنیت رکھنے والا اور ایمان کی سوچ اور ایمان کی شعور اور ایمان کی عقل سے محروم۔ مادیت اس کا درجہ معبود کا سا کہ دنیا میں جو نتیجہ آ رہا ہے اس کے پیچھے یہ میری مادی محنت ہے، یہ مادی طرز فکر ہے اور یہ سوچنے کا انداز مادی ہے کہ جو اس دنیا میں نتیجہ آ رہا یہ میری محنت کا، میری کاوش کا، میری سمجھداری کا، میری عقل مندی کا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اور دوسرا کردار ہے یہاں ایک صاحب ایمان کا، جسے اللہ نے عقل دی لیکن ایمان کی روشنی کے ساتھ، ایمان والی عقل۔ اس کا جو سوچنے کا انداز ہے، جو طرز فکر ہے، وہ ایمانی ہے۔ دونوں کرداروں کا یہاں ذکر ہے اور ہمیں یہ زندگی میں مختلف مواقع پر قدم قدم کے اس قسم کے احوال پیش آتے، معاشرے میں، سوسائٹی میں اس قسم کے کردار بہت ہوتے، اور قرآن ایک آئینہ بھی ہے کہ ہم کس طرز فکر کے حامل ہیں، ہمارا طرز فکر کیا ہے زندگی میں، ہم کہاں کھڑے۔ تو مادی طرز فکر رکھنے والا شخص جس کے پاس ایک باغ تھا، دو باغ تھے اور انگوروں کے تھے اور بڑا شاندار پھل تھا اس کا، اور اس کی باڑ لگی ہوئی تھی، اور وہ باڑ بھی بڑی قیمتی تھی کہ وہ باڑ بھی کھجور کی خوبصورت اور پھلدار درختوں کی تھی، چاروں طرف باڑ لگی ہوئی تھی، کھجور کے بڑے بڑے درخت، اور یہ
باغ ہمیشہ اچھے پھل دیا کرتے تھے، اور پھر ان کے درمیان ایک نہر جاری تھی جو اس باغ کی بہار کے لیے، باثمر ہونے کے لیے ظاہری لحاظ سے ایک بہت بڑی نعمت تھی، اور اس کے علاوہ بھی اس کے پاس بڑا مال و دولت تھی۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور بھی صاحبی حیثیت تھا وہ۔ تو دنیاوی لحاظ سے اس کے پاس یہ خوشحالی، یہ ظاہری ترقی، یہ فراوانی، معاشی لحاظ سے اس کے لیے یہ ساری آسانیاں اور خوشحالی کے یہ سارے اسباب اسے زندگی میں مہیا ہے۔ وہ جو ایک مادہ پرست آدمی کی ذہنیت ہوتی ہے، وہ ذہنیت اس کی بھی تھی، انا، تکبر، غرور، دوسروں کی حقارت، دوسروں کو کم تر سمجھنا، اپنی اس ظاہری شان و شوکت پہ فخر کرنا، اور اسے اپنا کمال، اپنی سمجھداری گردانا، یہ بیماری آتی ہے۔ کوئی عہدہ، کوئی منصب، کوئی اقتدار، یہ ذہنیت وہاں بھی آتی ہے۔ مادی لحاظ سے خوشحالی آئے تو یہ ذہنیت وہاں بھی بنتی ہے۔ تو کہنے لگا اپنے دوسرے ساتھی سے کہ انا اکثر منک مالا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں، واعز نفرا، اور جن لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے وہ زیادہ صاحب عزت اور جاہ، اونچی سوسائٹی کے لوگ ہیں۔ بڑے لوگ ہیں۔ فخر کرنے لگا، تکبر کے بول۔ جب ایمان کی عقل نہ ہو تو یہ مادی نقشے آدمی کا دماغ خراب کر دیتے، یہ مادی فراوانی یہ آدمی کو اپنی اوقات بھلا دیتی ہے۔ وہ یہ سوچتا ہی نہیں کہ اس تیرے میں اور تیری یہ ملکیت میں، اس کے درمیان اللہ کا فیصلہ بھی حائل ہے، اور کسی وقت بھی اس کا فیصلہ ہو گیا تو تماشا بن جائے گا۔ تیری جتنی ملکیت ہے، خزانے ہیں تیرے میں، اور اس ملکیت کے درمیان اللہ کا فیصلہ حائل ہے، بس اس کا فیصلہ کرنے کی بات ہے، لیکن وہ بھول جاتا ہے۔ وہ ان نقشوں میں فخر، غرور، تکبر، یہ بیماری اس کے اندر، یہ جراثیم آنے لگتے، اور یہ کہنے لگا۔ اسی قسم کا ایک اور بڑا خزانے اس کے پاس، لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اتنے خزانے کہ اس کے خزانوں کی چابیوں کے لیے بھی ایک بہت طاقتور جماعت کی ضرورت تھی جو اس کی چابیاں اٹھائے۔ کتنا خزانہ ہوگا۔ تو جب اسے کہا کہ احسان شناسی اپنے اندر پیدا کر، شکر گزار رہے، عاجز بندہ بن، تو کہنے لگا انما اوتیت علی علم عندی۔ کون محسن، کس کے احسانات؟ یہ تو سب میرا علم و ہنر کا نتیجہ ہے، میری محنت اور کاوش اور میری سمجھداری اور عقل مندی، یہ اس کا ثمرہ ہے۔ قارون وہ بھی اسی سوچ رکھا، اسی سوچ کا آدمی تھا۔ تو یہ شخص جب ایک دن اپنے باغ میں داخل ہوا
ظلم کر رہا تھا اپنے اوپر، اور ظلم یہ تھا کہ وہ اپنے پالنے والے کو بھول رہا تھا اور اپنے آپ کو بھی بھول رہا تھا. ظالم تھا، اپنے آپ کو بھی بھولا کہ تیرے جسم میں جتنی صلاحیتیں رکھی ہیں یہ کسی ذات نے رکھی ہیں. اور جو یہ زمین ہے، اس زمین کی پیداوار، اس میں بھی تیرا اختیار تو نہیں ہے. اور اس زمین کے اندر کا پانی، اس میں بھی تیرا اختیار نہیں. اور اس زمین کے اندر سے کونپل کر نکلنا اور پھلوں میں ذائقہ ڈالنا، یہ بھی تیرے اختیار میں نہیں. اور پھر ان پھلوں کی سائز بنانا اور رنگت بھرنا، یہ بھی تیرے اختیار میں نہیں ہے. تیرا کام، تیری محنت تو اس حد تک ہے تو ان چیزوں کو منظم کر لے، تنظیم دے دے. تیری تو محنت اتنی ہے، ورنہ نہیں تو یہ زمین تو نے پیدا کی، نہ زمین کا پانی تیری محنت سے آیا، اور نہ ہی زمین کے یہ کونپل اوپر جو آئی یہ تیرے اختیار میں تھی، اور نہ یہ پھلوں کا لگنا اور اس میں ذائقے کا آنا اور اس کا سائز کا بننا، رنگت کا آنا، نہ یہ تیرے اختیار میں تھا. تیری محنت اگر ہے بھی تو اس حد تک نا کہ تو نے ان چیزوں کو منظم کیا، مرتب کیا. اور یہ تنظیم اور مرتب کرنے کی صلاحیت بھی تیرے اندر کس نے رکھی؟ اللہ نے. لیکن جب ایمان کی روشنی عقل میں نہ ہو تو اس کم عقل کو یہ باتیں موٹی موٹی بھی سمجھ میں نہیں آتی. جب یہ عقل ایمان کی روشنی سے خالی ہو تو اتنی موٹی باتیں بھی اسے سمجھ میں نہیں آتی. اور وہ ہر وقت اس سوچ میں رہتا ہے کہ بس میں ہوں تو ہے نا. ارے میاں تو ہے تو نہیں، اس کی مشیت ہے تو ہے نا، اس کا ارادہ ہے تو ہے نا. تیرے ہونے نہ ہونے سے نہیں، اس کے چاہنے اور نہ چاہنے سے فیصلہ ہے. اس کی مشیت ہے تو ہے. یہ دو طرز فکر ہیں زندگی کے، دو طرز فکر، اور دونوں کی اپنی خصوصیات ہیں. مادی طرز فکر میں آدمی میں تکبر آتا ہے، غرور آتا ہے، بڑائی آتی ہے، اور اپنی کمالات، اپنی صلاحیت کی طرف نظریں جاتی ہیں. اور ایمانی طرز فکر میں جو اللہ کی طرف سے نعمتوں میں اضافہ ہو، فراوانی میں اضافہ ہو، خوشحالی میں اضافہ ہو، عاجزی بڑھتی ہے، تواضع آتی ہے، شکر گزاری آتی ہے، احسان شناسی آتی ہے، اور اس محسن کی حق شناسی آتی ہے. یہ دونوں طرز فکر کا نتیجہ ہے، خصوصیات ہے. اس سے آدمی پہچانا جا سکتا ہے کہ اس کی زندگی کس صف میں کھڑی ہے، یہ خود کس صف میں کھڑا ہے. مادی ذہنیت ہے یا ایمانی سوچ اور فکر ہے، کس صف میں یہ کھڑا ہے. تو یہ شخص باغ میں داخل ہوا اور داخل ہونے کہنے لگا ما اظن ان تبید هذه ابدا. یہ باغ تو ہمیشہ ہی ایسا رہے گا، میری یہ نصیب ہمیشہ ایسے رہیں گے، میری قسمت ہمیشہ ہی بلند رہے گی، میرے اقبال ہمیشہ بلند رہیں گے. بعض لوگ یہ سوچا کرتے کہ یہ ساری خوشحالی یہ ہمارا گویا کہ حق ہے اور ہمیشہ ہی ہم ایسا رہیں گے. یہ ہماری ذاتی میراث ہے،
یہ ہم سے کبھی جدا نہیں ہوگی۔ آگے کہنے لگے مجھے تو لگتا ہے حشر نشر بھی نہیں ہوگا، اس پہ کبھی زوال آئے گا ہی نہیں، اس پر کبھی قیامت آئے گی بھی نہیں۔ اگر یہ مسلمان میں یہ بیماری سرایت کر جائے مادیت کی، یہ مرنے کا شاید انکار تو نہ کرے، لیکن مرنے کے بعد کی زندگی کی سوچ اور فکر اس کی زندگی سے خارج ہو جاتی ہے۔ اس عقیدے کا کہیں اس کی زندگی میں گزر نظر نہیں آتا۔ اس مرنے کے بعد کی زندگی کا جو ایمان اور یقین ہے وہ اس کی زندگی کی طرز میں اور رہن سہن میں کہیں نظر نہیں آتا۔ انکار تو نہیں کرتا، لیکن اس کی زندگی میں کہیں نظر بھی نہیں آتا کہ یہ دنیا میں جانے کے لیے پیدا ہوا ہے، یہ دنیا میں آخرت سنوارنے کے لیے پیدا ہوا ہے، یہ بھی نظر نہیں آتا۔ لگتا ایسا ہی ہے کہ شاید اس نے یہیں رہنا ہے۔ اب ایک آدمی 80 سال کے بعد گھر بنانے لگے ہیں، کیا مطلب ہے؟ 90 سال کے بعد بھی اسے پریشانیاں ہیں تو اسی زندگی کی کون سی دنیا میں جی رہا ہے؟ تو یہ اس مادیت میں ایسا گھرا ہوا کہ لگا مرنا ورنا نہیں ہے، حشر نشر ہونا ہی نہیں ہے۔ اور اگر تم کہتے ہو کہ آئے گی قیامت تو یہ خوشحالی اور یہ فراوانی یہ کبھی ہم سے جدا نہیں ہو سکتی، یہ ہم سے کبھی جدا نہیں ہوگی۔ یہاں بھی ہم خوشحال رہیں گے، وہاں بھی ہم خوشحال رہیں گے۔ ہمارے نصیب میں ہے یہ خوشحالی۔ کچھ بھی کرتے رہیں، وہاں بھی ہم ایسی زندگی گزاریں گے، یہاں بھی ایسی۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین جن کا ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا، وہ تو قبر کے پاس جا کر زاروں قطار روتے تھے کہ اس تنہائی میں نہ جانے کیا حشر ہونے والا ہے، کیا سلوک ہونے والا ہے۔ زاروں قطار رو رہے اور بارہا دعا کر رہے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اور اللہ کے نیک بندوں کی خوبی یہی ہے کہ وہ کل کی عذاب کی، جہنم کا خوف رکھتے ہیں اور اللہ تعالی سے اس سے پناہ مانگتے رہتے ہیں۔ لیکن جب دلوں میں غفلت انتہا درجے کی ہو تو دنیا میں اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے، دوسروں کے حق بھی مارتا ہے، اور ساتھ یہ کہتا ہے بدلہ لینا ہے تو مرنے کے بعد لے لینا، وہاں لینا ہے نا، لے لینا وہاں پر۔ یہ سب اس کا نتیجہ ہے کہ یہ دل اس عقیدے سے، اس ایمان سے، اس زندگی کے یقین سے خالی ہو گیا ہے۔ یہ نہیں جانتا وہ زندگی کیسے ہو، کیسے ذرے ذرے کا حساب دینا ہوگا، اور اس کا پھر حساب کے بعد کیا نتیجہ آنے والا ہے اسے اس کا اندازہ نہیں ہے۔ تو یوں کہنے لگا کہ اگر میں واپس چلا بھی گیا، قیامت آ بھی گئی، تو یہ خوشحالی یہ ہمارے ساتھ رہے گی، وہاں بھی ہم ایسے ہی خوشحال رہیں گے اور ایسی زندگی گزاریں گے۔ تو اس کے بالمقابل جو صاحب ایمان تھا، ایمانی طرز فکر، ایمانی زندگی، اس کے انداز گفتگو کیا ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک،
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. بالله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ دو افراد کا تذکرہ ہے. ایک مادی طرز فکر رکھتا ہے اور مادیت پر حد سے زیادہ اعتماد، اور ہر نتیجے کو مادیت سمجھتا ہے کہ مادہ ہی کسی چیز کے وجود میں مؤثر چیز ہے. مادہ پرست، مادہ کی پوچھ، یہ اس نئی تہذیب کا نیا شرک ہے. پرستش کی جاتی تھی بتوں کی، انہیں حاجت روا سمجھا جاتا تھا، مشکل کشا سمجھا جاتا تھا. اس نئی اور دجالی تہذیب میں اسباب و وسائل پر بھی اتنا اعتماد ہے کہ انہیں حاجت روا سمجھنے لگ گئے، مشکل کشا سمجھنے لگے کہ اگر مشکل کا حل چاہیے تو مادیت ہونی چاہیے، تمہاری ہر مشکل آسان ہو جائے گی. نئے دور کا یہ نیا بت ہے. اب اس نئی روشنی نے ان پرانے بتوں کو مات دے دی کہ کوئی درخت کے سامنے فریادیں کر رہا ہو، کوئی مٹی کے بنے مورتیوں کے سامنے فریاد کر رہا ہو، کوئی قبر کے ڈھیر کے سامنے فریادیں کر رہا ہو. نئی روشنی نے، نئی تعلیم نے، اس نئی تہذیب نے، اس دجالی تہذیب نے نئے بت تراشے ہیں. اور ان نئے بتوں میں ایک بڑا بت ہے اسباب و وسائل پر اس قدر اعتماد کہ گویا کہ وہ مادہ پرست ہو گیا. ہونا چاہیے تھا خدا پرست، وہ مادہ پرست ہو گیا. اس کی اس سے آگے سوچ جاتی ہی نہیں کہ اس مادے کے پیچھے کوئی اور ذات بھی ہے. جس کے ارادے سے اور جس کی مشیت سے یہ اسباب و وسائل نتیجہ دیتے ہیں، اس کی نظر اس سے آگے نہیں جاتی. وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب اچھا ڈاکٹر مل گیا اور اچھے ٹیسٹ ہو گئے اور اچھی دوا ہو گئی تو اب اور کس کے سامنے فریاد کرنی ہے؟ اب اور کس سے فریاد کرنی ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اچھی فیکٹری لگ گئی، اچھی کارخانہ لگ گیا، اچھی مشینری آ گئی، اچھی تشہیر ہو گئی، مارکیٹ میں اچھا نام بنا لیا، معیار اچھا کر لیا، اب کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی کیا ضرورت کہ پھر مجھے کوئی رزق دے دے. یہ مادہ پرستانہ سوچ ہے. تو ایک شخص تو ایسی سوچ رکھتا تھا، کافر نہیں تھا وہ، قرآن نے اسے کافر نہیں کہا، اپنے آپ کو ایمان والا ہی کہتا تھا.
لیکن اس کے اندر یہ خفیہ شرک موجود تھا. کتنے آج مسلمان ہیں جو انہی اسباب و وسائل پہ تکیہ کرتے ہیں، اس سے آگے جو ذات ہے اس کے سامنے وہ مانگتے، فریاد کرتے، اس کی ذات صفات پر یقین، اعتماد ان کی زندگیوں میں نظر نہیں آتا. اس لیے جب ہم اقتصادی پالیسیاں بناتے ہیں تو ہم بڑے یقین سے کہتے ہیں کہ سال کے آخر تک ہم یہ اہداف حاصل کر لیں گے، خود کفیل ہو جائیں گے، ہمارے اوپر بوجھ ہلکا ہو جائے گا، ہماری پلاننگ پوری ہے، اتنی پیداوار ہوگی، ہمارے منصوبوں سے اتنی ترقی ہو جائے گی. ہوتا کیا ہے؟ سال کے درمیان ایسا سیلاب آتا ہے، ایسی بارشیں ہوتی ہیں، ایسا طوفان آتا ہے، ایسا حادثہ ہوتا ہے، ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ جاتی. وہ ظالم سوچتی ہی نہیں ہے کہ فیصلہ کن چیز تو ارادہ الہی ہے، فیصلہ کن چیز تو مشیت الہی ہے، وہ چاہے گا تو ہوگا. وہ چاہے گا تو ہوگا. لیکن ان عقل کے اندھوں کو، چونکہ یہ ایمان کی روشنی سے محروم ہے، اسباب و وسائل کے پیچھے اس طاقت نظر ہی نہیں آتی جو غیبی نظام ہے، جو غیبی طاقت ہے، جو اللہ کی قدرت ہے، وہاں تک ان کی رسائی نہیں. تو اس کے ایمان والے ساتھی نے اسے کہا کہ تم اس ذات کو بھولے بیٹھے ہو، اپنے آغاز پہ بھی کبھی غور کیا؟ تم اس ذات کو بھولے بیٹھے ہو، کبھی اپنے آغاز پر بھی غور کیا کہ تم بھی مٹی اور گرد سے بنے ہو، مٹی اور گرد سے غذا بنی، اس غذا سے تیری جسم کی طاقت بنی، پھر اس کے اندر نطفہ تیار ہوا، اور پھر اس نطفے سے انسان اور آدمی بنا. کبھی اپنے آغاز پہ بھی غور کیا؟ اور آج تم اپنی اوقات بھول گئے کہ میرے چاہنے سے، میری سمجھ سے، میری پلاننگ سے، میری منصوبہ بندی سے، میری عقل مندی سے، میرے علم و ہنر سے یہ ہو گیا. تو اس صاحب ایمان نے اسے توجہ دلائی بڑے پیار سے کہ کبھی اپنے وجود پر بھی غور کیا؟ خلقک من تراب، تجھے اس نے مٹی سے پیدا کیا ہے، تیری غذا اس سے بنی تھی، اس سے نطفہ تیار ہوا تھا، اس سے پھر آدمی بنا تھا. ثم من نطفہ ثم سواک رجلا، یہ سمجھایا اس کو. پھر اس نے کہا تو کچھ بھی نظریہ رکھ، کچھ بھی عقیدہ رکھ، میرا رب تو وہی ہے، لیکنہ اللہ ربی، میں تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں. تو جیسے مرضی سوچ، جو چاہے فیصلہ کر، جو تیرا طرز فکر ہو، جیسے تو نے عقیدہ رکھنا ہے، لیکنہ اللہ ربی، لیکن میرا رب تو وہ ہے، میں تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. اچھا ہوتا کہ جب تو باز میں داخل ہوا تو کہتا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اچھا ہوتا تو یوں کہتا
کہ اس عالم میں جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ سب ماشاء اللہ ہے. اس پورے عالم میں جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ سب ماشاء اللہ. اس نے چاہا تو ہوا. اور جو کچھ تیرے اندر صلاحیت ہے یہ لا قوت الا باللہ، یہ سب اللہ کی چاہت سے، اس کی طاقت سے ہوا. یہی اس پوری سورت کی روح ہے. یہی جملے اس پوری سورت کے روح ہیں کہ انسان کے اندر کوئی کمال ہے، صلاحیت ہے، علم و ہنر ہے، حافظہ اور ذہانت ہے، صلاحیت ہے، تو کہے لا قوت الا باللہ. یہ اس کی دی ہوئی طاقت ہے. اور اگر دنیا میں کوئی چیز دیکھے، بہار دیکھے، لہلہاتے بہار دیکھے، زمین کے معدنیات دیکھے، خزانے دیکھے، محلات دیکھے، تو کہے ماشاء اللہ، اس ذات نے چاہا تو یہ ہوا. یہ ہے ایمانی طرز فکر جس کی عقل میں ایمان کی روشنی ہے. وہ اللہ کی ذات و صفات پہ یقین رکھتے ہوئے اپنی زبان سے اس کا اظہار کرتا ہے کہ مجھے اللہ کی ذات و صفات پہ یقین ہے اور میں نے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. کہ توکل کا زبردست جملہ ہے. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ان جملوں کی فضیلت پر کہ عرش اور جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ تمہیں میں بتاؤں، عرش اور جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ بتاؤں. اور پھر فرمایا وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ میں برائی سے بچا اور نیکی پہ آیا. میری کیا طاقت، یہ سب اللہ کی توفیق سے ہوا. میں برائی سے بچا، نیکی پہ آیا، میرا کیا کمال ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی توفیق سے ہوا. ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی انعام دے تو کہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. تو وہ حوادث سے اور مصائب سے اس نعمت میں محفوظ رہے گا. جب اس نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس نعمت کی ذمہ داری لے لیتے ہیں براہ راست. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب کسی کو کوئی انعام ملے، کوئی نعمت ملے اور پھر وہ کہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو حوادث سے، مصائب سے محفوظ کر دیتے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کا تو تکیہ کلام یہی تھا. بات بات پہ کہتے تھے ماشاء اللہ لا قوت الا. بھائی وہ ہوا جو اللہ نے چاہا. کوئی تعریف کرے، کوئی اچھائی بیان کرے، کوئی نعمت دیکھیں، کہیں خوشی دیکھیں تو کہتے ہیں ماشاء اللہ. بس وہ ہوا جو اللہ نے چاہا، انسان کی طاقت نہیں ہے. یہ ان کا تکیہ کلام تھا. اور انہوں نے اپنا گھر بنایا اور گھر کے اوپر یہ لکھوا دیا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. کسی نے آپ سے کہا قرآن مجید میں تو یہ باغ والوں کے لیے آیا ہے، آپ نے اپنے گھر پہ لکھوا دیا. تو فرمایا کرتے تھے میرے بچے اور میرے گھر والی بھی میرا باغ ہیں، میرا گھر بھی میرا باغ ہے. میرا باغ ہی تو ہے، وہ بھی ایک نعمت، یہ بھی اللہ کی نعمت.
وہ بھی اللہ کی نعمت، یہ بھی اللہ کی نعمت. تو فرمایا کرتے تھے یہ سب میرے باغ ہی تو ہیں، میں ان سب کو اللہ کی پناہ میں دینا چاہتا ہوں. بچے کی بات آپ کو اچھی لگی، اس کا ہنسنا اچھا لگا، اس کی شرارتیں کرنا آپ کو اچھی لگی، آپ نے کہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اس لیے جب بچوں کو گود میں اٹھاتے ہیں اس کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں اچھی لگتی ہیں تو زبان پہ یہ کلمہ کہنا چاہیے تاکہ وہ بد نظری سے نظر بد سے محفوظ رہے، نظر بد سے محفوظ رہے، نظر نہ لگے. ماشاء اللہ کہ اللہ کے چاہنے سے ہوا ہے، یہ خوبی اللہ نے اسے دی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے نعمت ملے تو اس نعمت پر یہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کرا کرو. اور گویا کہ بندہ اللہ پر اعتماد کا اظہار کرتا ہے، اس کی جو قدرت ہے، اس ذات کا جو علم ہے، اس کا اظہار ہے ماشاء اللہ کے اندر کہ اللہ کی قدرت سے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوا، یہ اس کا اظہار ہے. تو اس باغ والے ایمان والے نے اپنے اس ساتھی کو سمجھایا کہ تم باغ دیکھتے، اس کی بہار دیکھتے، اس کے پھل دیکھتے، یہ معاشی لحاظ سے جو اللہ نے تیرے لیے آسانیاں پیدا کر دی اور خوشحالی کے سارے نقشے تجھے دے دیے، تجھے دیکھ کر کہنا چاہیے تھا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت سے ہوا ہے. اس میں اللہ کا ارادہ شامل ہے، اس کی مشیت شامل ہے. باقی تیرا یہ کہنا کہ میں مال و دولت سے تجھ سے زیادہ ہوں، تو اس دوست نے اس سے کہا کہ ہمیشہ خوش قسمت اور ہمیشہ بد نصیب ایک حالت میں نہیں رہتے، کبھی خوش نصیب بد نصیب ہوا کرتا ہے اور کبھی بد نصیب خوش نصیب ہوا کرتا ہے، کبھی مال والا غریب ہو جایا کرتا ہے اور کبھی غریب والا غریب مالدار ہو جایا کرتا ہے. یہ بدلتے دن ہیں، بدلتے احوال ہیں، بدلتی زندگیاں ہیں، یہ سب کچھ اللہ کی مشیت کے ساتھ ہے. دیر نہیں لگتی، دیر نہیں لگتی، گرا ہوا اٹھ جائے اور کھڑا ہوا گر جائے، کوئی دیر نہیں لگتی. فیصلہ اس ذات کا ہے. بات سمجھائی اس کہ اللہ نے مال تو دے دیا، دولت بھی دے دی، معاشی ترقی بھی دے دی، عقل نہیں آئی تجھے، عقل نہیں آئی. کاش کہ تجھے عقل بھی آتی تاکہ یہ تیری نعمتیں تیرے لیے رحمت بن جاتی، تیرے لیے محفوظ ہو جاتی. اسے سمجھایا. اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجھے تو اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ مجھے اللہ تیرے بہتر باغ دے دے، آج نہیں تو کل، دنیا میں نہیں تو جنت میں. اور تیرے باغ پر مجھے ڈر لگتا ہے کوئی آفت نہ آ جائے، تیری اس نہ شکری پر، نہ قدری پر، احسان فراموشی پر. اس محسن کو بھول جانے پر کوئی آفت نہ آ جائے. اللہ کی شان، آفت آ گئی اور وہ لہلاتا باغ فتصبح صعیدا زلقا، چٹیل میدان، اور اس کا پانی نہر کا خشک. اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بڑی زرخیز زمین بنجر ہو کے رہ جاتی ہے
اور بنجر زمین اللہ ایسا نظام چلاتے ہیں کہ وہ زرخیز ہو جاتی ہے. کہاں سے مٹی سیلاب میں آئی وہ بنجر زمین زرخیز ہو گئی. اور کیسا حادثہ اور سیلاب آیا کہ وہ زرخیز زمین بنجر ہو گئی. اتنا پانی تھا اس میں، اس زمین میں، بوند کے لیے لوگ ترستے ہیں، ایسا پانی گم ہو گیا. ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. زمین کے اندر اللہ پانی گم کر دے، کون لا سکتا ہے؟ زمین تو دور کی بات ہے بھائی، میرے اور آپ کی آنکھ کا پانی گم ہو جائے تو اسے واپس نہیں لا سکتے. میرے اور آپ کی آنکھ کا پانی گم ہو جائے ہم تو اسے بھی نہیں لا سکتے. نعمتوں میں رہ کر نعمتیں دینے والوں کو نہ بھولنا. نعمتوں میں رہ کر جس کی طرف سے یہ نوازشات ہیں اس کا حق شناس رہنا، اس کا شکر گزار رہنا، اسے یاد رکھنا، یہی سبق دیا. اللہ تعالیٰ بھائی ہمیشہ احسان شناسی کی زندگی نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. یہ دو افراد کا تذکرہ ہے اور ان کی زندگی بطور مثال ہے کہ دنیا میں اس قسم کی زندگیاں گزر رہی ہوتی ہیں، ان کے لیے نصیحت ہے، سبق ہے کہ ایک شخص ہے وہ اسباب و وسائل استعمال کرتا ہے لیکن ایمانی طرز فکر سے کہ ان اسباب و وسائل کی پیچھے ایک اور طاقت ہے جو اصل طاقت ہے جس سے نتیجہ آتا ہے، اور یہ اسباب و وسائل با نتیجہ ہوتے ہیں، با ثمر ہوتے ہیں. اس سے محنت بار آور ہوتی ہے. یہ ایمانی نقطہ نظر ہے. اسباب و وسائل ایمان والے بھی استعمال کرتے. دوسرا زندگی کا طرز یہ ہے کہ اسباب و وسائل اختیار کیے جاتے ہیں لیکن ان پر اتنا اعتماد کیا جاتا ہے کہ ان کی پرستش ہونے لگتی ہے. یہ اسباب و وسائل اور ماہرین فن، بس اوقات کرنا اقتصادیات کے ماہرین، معیشت کے ماہرین، ان پر اتنا اعتماد کیا جاتا ہے، ان کا اتنا تقدس ہوتا ہے کہ یہ ہیں تو بس نتیجہ ایسا ہی ہوگا. اب تو نتیجہ آنا یقینی ہے، اب تو منصوبہ کامیاب ہے، اب جو ہم نے منصوبہ بندی کی ہے وہ ضرور ہو کے رہے گا. تو ایسا شخص ایمان کی زندگی سے، اللہ کی بندگی سے محروم ہو جاتا ہے اور اس کا پورے طور پہ تکیہ ان ظاہری اسباب و وسائل پہ ہوتا. ان ظاہری اسباب و وسائل ہی کو وہ زندگی سمجھتا
اور کامیابی سمجھتا ہے، اور اپنی ترقی، معاشی ترقی، قومی ترقی وہ اسی نظر سے دیکھتا ہے کہ اگر یہ ظاہری اسباب میرے ہاتھ میں ہیں تو میں کامیابی اور ترقی کے منازل طے کر لوں گا، اب مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے اور کہیں توجہ دینے کی ضرورت بھی نہیں۔ تو ایسا شخص جب اللہ سے غافل ہوتا ہے تو کبھی کبھی اللہ کی طرف سے لاٹھی بھی برستی ہے، سبق بھی آتا ہے۔ تو یہ باغ والا شخص بھی کچھ اسی قسم کی سوچ میں مبتلا تھا، اس کے پاس دولت تھی، باغات تھے، معاشی لحاظ سے بہت اچھی زندگی تھی، فراوانی تھی۔ تو آسمان سے ایک آفت آئی، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، جس نے اس کی ساری دولت کو گھیر لیا۔ صبح کیسا تھا اور شام مٹی ہو گیا، سارا سب ملیا میٹ ہو گئی اس کی دولت۔ آدمی بس اوقات سرمایہ کاری کر رہا ہوتا ہے اور اپنے لحاظ سے ایک سوچ بناتا ہے کہ مارکیٹنگ بھی اچھی ہے، ماحول بھی اچھا ہے، یہاں کاروباری لحاظ سے حالات بھی سازگار ہیں، کوئی امن و امان کا بھی مسئلہ نہیں ہے، کوئی آئندہ اس قسم کے حالات کا اندیشہ بھی نہیں ہے، اور دنیا کے تمام معاشی لوگ، معاشی کمپنیاں یہاں آ رہی ہیں، یہاں سرمایہ کاری ہوگی تو 100 گنا نہیں 1000 گنا نفع آئے گا۔ یعنی آنند فانند کیا ہوتا ہے؟ آنند فانند کیا ہو جاتا ہے؟ تو کبھی کبھی اللہ تعالی پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ اصل اختیار تو میرے ہاتھ میں ہے، چاہوں تو مٹی کو سونا بنا دوں اور چاہوں تو سونے کو مٹی کر دوں، دیر نہیں لگتی۔ چاہے تو سونے کو مٹی کر دوں، کہاں اس کی قیمت تھی اور آج کہاں گر گئی؟ اس زمین کی، اس عمارت کی، اس سوسائٹی کی کہاں تھی اور کہاں گری؟ تو دنیا میں اس قسم کے احوال آتے رہتے ہیں۔ تو اس پر بھی ایسے ہی ایک مصیبت آئی، کہاں معاشی حالت اور کہاں فراوانی اور کہاں خوشحالی، ایسی آفت آئی وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور یہ شخص فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، ہاتھ ملنے لگ گیا، ہائے یہ کیا ہو گیا، سارا سرمایہ بھی ڈوب گیا، ہاتھ ملتا رہ گیا، مارے افسوس اور حسرت کے کہ یہاں سرمایہ کاری کر دی، یہ کیا ہو گیا؟ بظاہر تو ایسے کوئی حالات نہیں تھے، دور دور تک یہاں کوئی خطرات نہیں تھے، یہ کیا ہو گیا؟ تو کیا حالات بن جائیں کچھ نہیں پتہ لگتا، نظام اللہ کے ہاتھ میں۔ اور کہنے لگا یا لیتنی لم اشرک بربی احد، ہائے کاش کہ میں شرک نہ کرتا۔ اور وہ کون سا شرک تھا جو یہ کر رہا تھا؟ بتوں کی عبادت تو نہیں کر رہا تھا، سورج چاند کے سامنے تو سجدہ نہیں کر رہا تھا، اس کے ہاں جو شرک تھا، جو اس تہذیب کا شرک ہے، جو اس دجالی تہذیب کا شرک ہے، اس نے اسباب پر اتنا اعتماد کیا، اتنا تکیہ کیا کہ یہ ظاہری اسباب ہی، انہی میں میری کامیابی کا راز ہے، ان ظاہری اسباب ہی میں میری کامیابی کا راز ہے، اسی میں میری معاشی ترقی ہے، اسی میں اقتصادی طور پہ بہت آگے بڑھ سکتا ہوں۔ یہ اس نئی تہذیب کا، اس دور جدید کا یہ نیا بت ہے جو ایمان کے مقابلے پہ ہے،
جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے مقابلے پہ ہے، آج یہ شرک سرایت کیا ہوا ہے. اس لیے زبانوں پہ انشاءاللہ نہیں آتا، اس لیے کسی کام کے لیے حاجت کے نفلے نہیں، اس لیے کسی کام کے لیے دعائیں اللہ سے مانگنا نہیں، اس لیے زبانوں پہ ماشاءاللہ اللہ چاہیں گے تو، اللہ کریں گے تو اللہ ہی سے ہوگا، یہ زبانوں پہ کلمات نہیں. نظر کس پہ ہے؟ زبانوں پہ کلمات کیا ہیں؟ پلاننگ ہو گئی، مارکیٹنگ اچھی ہو گئی، اچھی منصوبہ بندی ہو گئی، میں نے ماہرین کو بھی ساتھ ملا لیا، میں نے یہ ساری شکلیں جو آج کی دنیا میں رائج ہیں بہت اچھے انداز سے ان پہ میری نظر اور توجہ ہے. بس یہی تک. وہ بھول جاتا ہے کہ ان اسباب و وسائل کے پیچھے غیبی طاقت ہے. یہ شرک ہے آج، یہ شرک. اور جب یہ شرک زندگیوں میں آتا ہے تو پھر زندگیاں اللہ کی بندگی سے دور ہو جاتی ہیں. اس کی زندگی میں اللہ کی عبدی، اللہ کی بندگی، اللہ کے حکم، اللہ سے فریادیں، اللہ سے مانگنا، اس کی طرف رجوع، اس کے حکموں کا لحاظ، یہ باقی نہیں رہتا. اس لیے کہ وہ ان چیزوں میں کامیابی سمجھتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کامیابی ان میں ہے جو میرے پاس ہیں. میری زندگی کا بگڑنا اور بننا ان ظاہری اسباب سے ہے اور وہ میرے پاس ہیں، اس کے لیے میں نے محنت کی ہے. یہ شرک ہے، یہ اس دور جدید کا شرک ہے. بدقسمتی سے ہمارا سارا نظام تعلیم بھی اسی ذہنیت کو بنانے میں لگتا ہے. ہمارا سارا تعلیمی ماحول بھی اسی ذہنیت کو بنانے میں لگتا ہے. نئی نسل کیا جانے، وہ تو یہ کہتی ہے کہ بس یہ ہوگا تو ہوگا. اس لیے اس کی زندگی میں آپ کو اللہ کی بندگی نہیں ملتی، فرائض تک نہیں ملتے، فرائض تک نہیں ملتے. مسلمانوں کے جو بنیادی فرائض ہے، جو مسلمانوں کی، جس سے جو مسلمانوں کی روح سمجھ لیں، وہ بھی ان کی زندگی میں نہیں ہے. اس لیے کہ وہ تعلیم، وہ ماحول انہیں مادی ذہنیت دیتا ہے، ایمانی اور ابدیت کی زندگی سے دور کرتا ہے. تو اس کا تذکرہ فرمایا جب آفت آئی، کوئی نہیں آیا جس پر یہ بڑا فخر کرتا تھا کہ میرے بڑے تعلقات ہیں، میرے بڑے رابطے، میرے بڑے رابطے ہیں، میرے بڑے تعلقات ہیں. فرمایا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ، کوئی آیا ہی نہیں اس کی مدد کرنے کے لیے. هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، وہاں پتہ لگا کہ اصل اختیار صرف اللہ کے پاس، اصل اختیار صرف اللہ کے پاس. تو جو طبیعتیں اللہ سے غافل ہوتی ہیں، جن کے دل اللہ سے غافل ہوتے ہیں، ایک تو ان کی یہ مادی ذہنیت بنتی ہے کہ ان ظاہری اسباب ہی سے سب کچھ ہوتا ہے. دوسری مصیبت کیا آتی ہے ان پر؟ دوسری مصیبت ان میں یہ آتی ہے کہ شکم مادر سے، ماں کے پیٹ سے جو سفر قبر کے پیٹ تک جانا ہے، درمیان میں ایک عارضی وقفہ آتا ہے جس کو ہم دنیا کہتے ہیں. اس لیے کہ آدمی جب شکم مادر سے نکلتا ہے تو پھر وہ ہمیشہ ہی رہتا ہے، انسان پھر کبھی ختم نہیں ہوتا. جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گیا، آ گیا، تو پھر وہ ہمیشہ زندہ ہے، پھر وہ ہمیشہ رہے گا. مرحلے تبدیل رہتے، منزلیں تبدیل ہوتی رہتی، وہ رہے گا ہمیشہ.
تو ماں کے پیٹ سے قبر کے پیٹ تک درمیان میں ایک وقفہ آتا ہے جس کو ہم دنیاوی زندگی کہتے ہیں. یہ درمیان کا ایک عارضی وقفہ ہے. تو جن کے دل اللہ سے غافل ہوتے ہیں یہ تنگ نظر بھی ہوتے، یہ تنگ نظر بھی ہوتے، یہ اپنی ساری توانائیاں اور اپنی ساری صلاحیتیں اسی عارضی وقت پہ صرف کر دیتے زیادہ آگے. اور یہ نادان اپنی ساری صلاحیتیں اس تھوڑے سے وقفہ جو ملا ہے اسی بھی ضائع کر رہا. تنگ نظر اتنا ہے، عقل سے خالی اتنا ہے کہ اس کے دادا نانا بھی اس کی آنکھوں کے سامنے آگے سفر کر گئے، لیکن اسے پھر بھی سمجھ میں نہیں آتی. یہ پھر بھی ادھر ہی اٹکا ہوا ہے. تنگ نظر اتنا ہے، کم عقل اتنا ہے کہ اس کے گھر کے کئی لوگ اس منزل سے آگے سفر کے لیے روانہ ہو گئے، لیکن اسے سمجھ میں پھر نہیں آتی. اس لیے کبھی کبھی اللہ میاں کہتے ہیں یہ آنکھیں تو رکھتے ہیں لیکن اندھے ہیں، کان تو رکھتے ہیں لیکن بہرے ہیں. دل تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، عقل نہیں ہے ان کو. کہ ہم قلوب لا یفقہون بہا، ہیں دل کم عقل ہے، نہ سمجھ ہے. ہیں آنکھیں دیکھتے ہیں، عبرت نہیں پر اندھے ہیں، اندھے. اللہ یہ کہتے اندھے ہیں. فرمایا یہ تو ایسا لگتا ہے انسان تھوڑی ہیں، جانور ہیں. اولئک الانعام، یہ تو ایسا لگتا ہے انسان تھوڑی ہیں، جانور ہیں. جانور بھی کبھی کبھی اپنی آنکھوں سے اور اپنے کانوں سے کام لیتا ہے. فرمایا بل ہو مزل، یہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے. تو جن کے دل اللہ سے غافل ہوتے ہیں، ایک مصیبت تو ان کی زندگی میں یہ ہے کہ وہ مادی ذہنیت کی ظاہری اسباب ہی سے سب کچھ ہے. اور دوسری مصیبت یہ ہوتی ہے کہ زندگی کے اس سفر میں جو شکم مادر سے شروع ہوا اور پھر دنیا کا ایک تھوڑا سا مرحلہ آیا، وہ اپنی ساری صلاحیتیں، ساری توانائیاں اسی پہ لگا دیتے، اسی پہ لگا دیتے. یہ بھی آفت ان لوگوں پہ آتی ہے، یہ کم عقلی بھی وہیں آتی ہے، یہ ناسمجھی بھی وہیں آتی ہے جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہوتے، وہ اسی کو زندگی سمجھتے. تو اسی کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی یہ تو ایسی فنا ہونے والی ہے جیسے تمہاری کھیتیاں فنا ہوتی ہیں، کہ ایسا چٹیل میدان بنتا ہے کہ پتہ ہی نہیں لگتا یہاں کھیت کس چیز کا تھا. گندم تھی، مکئی تھی، کون سی فصل تھی، کون سی زراعت تھی، ایسا چٹیل میدان ہوتا ہے پتہ ہی نہیں لگتا یہاں کیا تھا. تمہاری زندگی بھی تو ایسی ہوتی، تمہاری زبانوں سے، تمہارے دلوں سے، تمہارے دماغوں سے جانے والے کے نام ہی فراموش ہو جاتے. یہ تو زندگی ہے. تو یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے اور بڑی ایک مصیبت ہے. جب آدمی اللہ سے غافل ہوتا ہے تو پھر اس کی عقل، پھر اس کی آنکھیں، پھر اس کی بینائی، پھر اس کی سماعت، پھر جسمانی صلاحیتیں صحیح کام نہیں کرتی، صحیح کام نہیں کرتی اور عبرت نہیں لیتی، صحیح رہنمائی نہیں حاصل کرتی. اللہ تعالیٰ اس فتنے سے محفوظ فرمائے. اللہم لک الحمد کلو
ولك الشكر كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نستغفر الله ونتوب إليك. نستغفر الله ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.